تفسیر میں آپ باقاعدہ ایک کچھ مواقف رکھتے ہیں، اصول تفسیر کے اندر آپ کچھ مواقف رکھتے ہیں، اس کے اندر بعض علماء سے ہٹ کر آپ کی آراء ہیں، تو اہل سنت علماء. تو کیا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر کیونکہ کفر چڑھایا ہوا ہے تو آپ وہ سارے اپنے علمی مشاغل چھوڑ دیں گے، اپنے علمی مواقف جو ہیں وہ کر دیں گے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوگا. آپ بعض فقہ کے معاملے میں فقہی امور ہیں، حلال حرام کے مسئلوں میں آپ کچھ آراء رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی آراء مختلف ہیں، اور دونوں میں اچھا خاصا فرق ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سارے کریں. تو اول تو یہ کہ اہل سنت کے اپنے مابین بعض علمی چیزوں کے اندر اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو آپ برقرار رکھیے، وہ اپنے خاص علمی حلقے کے اندر، اپنے تلامذہ کے اندر آپ ان کو خوب پڑھیے، پڑھائیے، سمجھائیے، اور اس حوالے سے آپ کا اگر ایک اسکول آف تھاٹ ہے ودن اہل سنہ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اس چیز کو کرتے رہیں گے. اچھا، اس کا ایک اپنا مقام ہے. البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان مواقف کی وجہ سے یہ جو عامت المسلمین ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی پھڈا ہو جائے. اس وجہ سے اس دائرے کو آپ نے یہیں پر ہی رکھنا ہے، اور عامت الناس کے ساتھ ان مسئلوں کی وجہ سے کوئی پھڈا، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا جو ہے وہ آپ نے نہیں ہونے دینا، کیونکہ آپ نے عامت الناس ہی کو لے کر اس تہذیبی جنگ کے اندر شریک ہونا ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کہا کہ اہل سنت کے اپنے اندر اسکولز آف تھاٹ ہیں، اس کے اندر اپنے جو ہے وہ تفسیری، فقہی جو ہے نا وہ مکتب فکر ہوں گے، تو اس میں ہر آپ کا بھی ایک مکتب فکر ہوگا جس کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات. اچھا، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے ایک وہ چیزیں ہیں کہ جس میں وہ تمام کے تمام اہل سنت ہی کا ایک ہی عقیدہ ہے، اس کے اندر بھی البتہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان میں وہ تو پورا اہل سنت ہی کے عقیدے کی بعض ایسی چیزیں جو کسی ماحول کے اندر قابل قبول نہیں ہے، کسی ماحول کے اندر وہ چلنے والی نہیں ہیں، تو ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ اس حد تک دینا ہے لوگوں کو کہ جو فوری ایک فریضہ ہے امت کو اٹھانے کا، ریکروٹ کرنے کا، وہ بہرحال متاثر نہ ہو. اس میں ہم جو ہے وہ آخر میں ایک دو پیرے ابن تیمیہ کے پڑھیں گے. صفحہ نمبر 29 کا آخری پیرا ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فالواجب علی المسلم ان يلزم سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وسنة خلفائه الراشدین والسابقین الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. جو مسلمان پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرے، خلفاء راشدین کی سنت کی پابندی کرے، سابقین اولین مہاجرین و انصار میں سے ان کے طریقے کی، اور پھر جو ان کی ہی کے دستور اور طریقے پر چلتے آئے ہیں ان کے متبعین بإحسان، ان کے طریقے پر چلے. اچھا، وما تنازعت فیہ الامت وتفرقت فیہ، رہ گئی وہ چیزیں جن کے اندر امت کا تنازع ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، اور ان میں ان کے مختلف جماعتیں اور گروہ بنے ہیں، فرقہ ہوا ہے، جن میں تفرقہ ہوا ہے. ان امکنہ ان یفصل النزاع بالعلم والعدل، اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اس نزاع کو علم اور عدل کی بنا پر نمٹا دے کسی جگہ پر، ٹھیک ہے، کسی ماحول میں، کسی سچویشن میں، اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس نزاع کو علم اور عدل، علم وہی ہے جس کا ہم نے کہا سنت رسول اللہ اور خلفاء راشدین کی سنت وغیرہ وغیرہ، تو اگر تو اس کے تحت اس کے لیے ممکن ہو تو یہ کرے. وَإِلَّا اسْتَمْسَكَ بِالْجُمَلِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وہ جو ہے جو نص اور اجماع سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ ان سے ہی وابستہ رہے گا خود. وَأَعْرَضَ عَنِ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ان لوگوں سے وہ ان کو نظر انداز کر دے گا جو اپنے جو ہے عقیدوں میں، اپنے ان مذاہب میں تفریقے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ٹولیاں بنے ہوئے ہیں. فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، یہ جو
اگر یہاں جو ہے وہ تفریقے کے پیچھے چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفریقے کے جو مقامات ہیں اور اختلافات کے، وہ زیادہ تر پیدا اس بات سے ہوتے ہیں کہ ظن کی اتباع کی جائے اور ہوائے نفس کی پیروی کی جائے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے رکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ تو ہوگی خود اس آدمی کے لیے کیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں اِلَىٰ أَن قَالَ، اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ صفحہ 29 کی آخری لائن، وَالْوَاجِبُ أَمْرُ الْعَامَّةِ بِالْجُمَلِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ. عام لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے مامور کرنا ہے نص اور اجماع سے ثابت ہونے والی مجمل چیزوں کے ساتھ. وَمَنْعِهِمْ مِنَ الْخَوْضِ فِي التَّفْصِيلِ، البتہ تفصیل میں جانے سے اور تفاصیل کے اندر بحثیں اور سینگ لڑانے سے ان کو روکنا ہے. الذي يوقع بينهم الفرقہ، جو کہ ان کے مابین تفریقہ کا باعث بنے گا اور اختلاف کا. فإن الفرقة والاختلاف من اعظم ما نهى الله عنه ورسوله، تفرقہ اور اختلاف کو، لڑائی بڑھائی کو کسی جگہ پر البتہ ہوا دینا ان عظیم ترین سنگین ترین امور میں سے ہیں جن سے اللہ نے اور اس کے رسول نے روک رکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارا آج کا بحث جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.